نفسیات کے مطابق انسان کو سب سے زیادہ الجھن اس وقت ہوتی ہے جب اسے اپنی قدر ثابت کرنے کا موقع تو دیا جائے مگر اختیار نہ دیا جائے، کیونکہ اختیار کے بغیر تعریف بھی ذہنی دباؤ بن جاتی ہے۔ نفسیات کے مطابق ذہن اس رشتے سے سب سے پہلے الگ ہوتا ہے جہاں انسان کو بار بار اپنے جذبات کی وضاحت دینی پڑے، کیونکہ احساس وہی معتبر ہوتا ہے جسے سمجھانا نہ پڑے۔ جب انسان کسی کے رویے کی پیش گوئی کرنے لگے تو سمجھ لو وہ تعلق اب جذباتی نہیں بلکہ ذہنی بوجھ بن چکا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہے کہ کچھ لوگ اس دن بدلتے نہیں، اس دن سمجھدار ہوتے ہیں جب وہ یہ مان لیتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب دینا خود کو تھکا دینے کے مترادف ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی کہ انسان کی سب سے بڑی خاموشی وہ ہوتی ہے جو کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ خود کو بچانے کے لیے اختیار کی جائے۔ ہر وہ شخص جو پیچھے رہ جاتا ہے کمزور نہیں ہوتا، بعض لوگ صرف اسی دوڑ سے اترتے ہیں کہ جس کا انجام انہیں پہلے ہی نظر آ جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عقل کا کمال یہ نہیں کہ تم ہر بات سمجھ جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ تم جو یہ پہچان لو کہ کون سی بات نظر انداز کرنا ہی سکون ہے۔ انسان کی قدر اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے اختیار کے کیے گئے اصولوں سے جانی جاتی ہے، کیونکہ اصول وہ چیز ہے جو تنہائی میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو شخص خود کو وقت پر روکنا سیکھ لے وہ بہت سی غلط سمتوں میں جانے سے بچ جاتا ہے، اور یہی روک اصل فتح ہے۔ نفسیات کے مطابق ذہنی سکون اس دن آنا شروع ہوتا ہے جس دن انسان یہ قبول کر لیتا ہے کہ ہر تعلق کو چلانا اس کی ذمہ داری نہیں۔ انسان اس وقت سب سے زیادہ ذہنی دباؤ میں آتا ہے جب اسے اچھا ثابت ہونے کی کوشش کرنی پڑے، کیونکہ فطری تعلق تو وہ ہوتا ہے جہاں وضاحت نہیں بلکہ قبولیت موجود ہو۔ نفسیات کے مطابق دماغ اس شخص سے جلدی تھک جاتا ہے جس کے رویے میں تسلسل نہ ہو، کیونکہ غیر یقینی رویہ ذہن کو مسلسل الرٹ موڈ میں رکھتا ہے۔ جب انسان کسی کے سامنے اپنے جذبات چھپانے لگے تو وہ تعلق جذباتی نہیں بلکہ حفاظتی بن جاتا ہے۔ نفسیات کے مطابق زیادہ سوچتے والے لوگ مسئلہ پیدا نہیں کرتے بلکہ مسئلے کو بڑھنے سے پہلے ہی اپنے اندر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق ذہنی پختگی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان ہر بات پر رد عمل دینا چھوڑ دے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ کچھ لوگ اس لیے کم بولتے ہیں کیونکہ وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ ہر بات سمجھنے کے لیے نہیں سنی جاتی۔ انسان جب خود کو بار بار روکنا سیکھ لے تو پھر وہ آہستہ آہستہ خود کو کھونے سے بچا لیتا ہے۔ ہر وہ رشتہ جو دل کو مسلسل الجھن میں رکھے محبت نہیں بلکہ آزمائش بن جاتا ہے۔ بعض لوگ کسی کو چھوڑتے نہیں بس اس کے ساتھ جینا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی رویہ سب سے زیادہ خاموش نقصان دیتا ہے۔ جو انسان اپنی قدر خود پہچان لے اور دوسروں کی بے توجہی سے ٹوٹتا نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ نہیں جو ہر بات کو یاد رکھے بلکہ وہ ہے جو غیر ضروری باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھ لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے اصول بدل لے وہ وقتی فائدہ تو پا سکتا ہے مگر دائمی سکون کھو دیتا ہے۔ انسان کا وقار اس کے غصے میں نہیں بلکہ اس کے ضبط میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص خود کو کمتر سمجھنے لگے وہ دوسروں کو خود سے بڑا بنانے لگتا ہے، اور یہی سوچ اسے کمزور کر دیتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہر وہ خاموشی کمزوری نہیں
جس میں شور نہ ہو۔ بعض خاموشیاں عقل کی پہچان بھی ہوتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق انسان اس وقت خود سے دور ہونے لگتا ہے جب وہ اپنی فطرت کے خلاف جا کر تعلق نبھانے کی کوشش کرے۔ جو شخص بار بار اپنی اہمیت ثابت کرنے میں لگ جائے، وہ آہستہ آہستہ اپنی اصل شناخت بھولنے لگتا ہے۔ ذہن سب سے زیادہ محفوظ اس وقت محسوس کرتا ہے جب اس کو خود کو ایکسپلین نہ کرنا پڑے۔ جذباتی تھکن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کو اپنی حدیں بار بار یاد دلانی پڑے۔ نفسیات کے مطابق جب انسان یہ سیکھ لے کہ ہر دروازہ کھٹکھٹانا ضروری نہیں، تو اس کی آدھی پریشانیاں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب یہ ایک نشانی ظاہر ہو تو سمجھ جانا کہ مرد تمہیں ٹوٹ کر یاد کر رہا ہے۔ وہ اچانک خاموش ہو جائے مگر اس کی خاموشی میں تمہارا نام گونجنے لگے۔ وہ بات نہ کرے مگر ہر دعا میں تمہارا ذکر ضرور کرے۔